اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں جو آپ لوگوں نے شب برات کو بھی کیا ہوگا۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے پیسوں میں اتنی زیادہ برکت ہو جائے گی، اتنی زیادہ برکت ہو جائے گی کہ وہ پیسے، وہ رقم کبھی بھی ختم نہ ہوں گے۔ یہ وظیفہ آپ نے لازمی طور پر کیا ہوگا، بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے۔ تو آج میں اپنا وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو میرے وہ بہن بھائی جو قرضوں میں دبے ہیں اور قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی انمول وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے۔ یہ وظیفہ رمضان المبارک کے لیے خاص ہے، تو آپ لوگ کے پاس جتنے بھی پیسے ہیں، جتنا بھی رزق ہے، اللہ کی ذات اس کو دگنا کر کے آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، سورہ کوثر آپ نے پڑھنی ہے۔ کس طرح سے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے اور کیا وظیفہ ہے وہ آپ کو میں بتاؤں گی، اور آپ نے اسی طرح سے یہ عمل کرنا ہے جیسے کہ میں آپ کو یہ عمل بتاؤں۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب یعنی شب قدر کا یہ خاص عمل ہے۔ شب قدر میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور جب آپ شب قدر کی رات کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر لیں تو پھر اس کے بعد سب کچھ آپ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے کرم فرمائے گا اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور آپ لوگ خود حیران ہو جاؤ گے کہ کس طرح اللہ کی ذات نے آپ کے رزق میں بے بہا برکت عطا فرما دی ہے۔ تو جو رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ، اس میں جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان میں برکت والی تھیلی بنائی جاتی ہے۔ یہ برکت والی تھیلی بہت زیادہ پرانے، بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اللہ، صالح کرام، صحابہ کرام، اہل بیت و رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی اب نے یہ اعمال صالحہ کیا ہے، اور برکت والی تھیلی ان کے ساتھ رہی، اور برکت والی تھیلی وہ خود بھی بناتے اور ساتھ میں ان کی خواتین بھی برکت والی تھیلی بنا لیتی تھیں۔ برکت والی تھیلی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا کوئی کپڑا لے سکتے ہیں، وہ آپ نے کسی بھی قسم کا کپڑا لے کر اس کے چاروں کونوں کو آپ نے سلائی کر لینا ہے۔ جب آپ ان کے چاروں کونوں کو سلائی کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر آپ نے کیسے یہ عمل کرنا ہے کہ آپ نے 7 چاول کے دانے لینے ہیں۔ 7 چاول کے دانے لے کر آپ نے ان کے اوپر یا رحمان یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یا رحمان یا رحیم ان 7 دانوں پر پڑھ لیں، پھر اس کے اوپر آپ نے 313 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے جو عمل دیکھے وہ بہت الگ تھے، لیکن یہ عمل بہت زیادہ پاورفل ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب جب 313 مرتبہ یہ عمل مکمل ہو گیا، اب آپ نے اس برکت والی تھیلی پر دم کر دینا ہے۔ اب آپ نے جب برکت والی تھیلی پر دم کر دینا ہے تو اور یہ رات ہو گئی، اور دن کو آپ نے کس طرح سے عمل کرنا ہے اس کے اوپر کہ 13 مرتبہ، صرف 13 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو پھر سے پڑھ کر اس برکت والی تھیلی پر دم کر لینا ہے، اور اس کے اندر آپ نے پیسے رکھ لینے ہیں۔
اب پورا سال آپ جتنے بھی پیسے رکھیں، جتنے بھی آپ جمع کرنا چاہیں تو اس برکت والی تھیلی میں رکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے 313 روپے آپ کوشش کریں کہ اس برکت والی تھیلی میں رکھیں، اور جب بھی پیسے رکھیں سورہ کوثر پڑھ کر اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں ان پیسوں پر، اور پھر وہ پیسے آپ اس برکت والی تھیلی میں رکھ دیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سارا سال اس میں بے حد برکت ہوگی۔ اور جب بھی پیسے نکالیں تو دعا کریں کہ یا باری تعالیٰ ان پیسوں میں برکت عطا فرمانا، اور جب پیسے رکھنے لگیں تو 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر تو وہ آپ پیسے رکھیں جو کہ آپ رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر آپ کو رزق عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ پھر ایک اور عمل ہے چھوٹا سا، کہ آپ نے اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ 7 دانے آپ نے چاول کے لے لینے ہیں، اور ہر ایک دانے پر آپ نے باری باری 70 مرتبہ یا رزاق کا ورد کرنا ہے۔ پھر ان دانوں کو محفوظ کر لینا ہے کسی بھی تھیلی میں، اور الماری میں یا کسی محفوظ مقام پر رکھ دینا ہے۔ یہ عمل عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کی جو 27ویں شب ہے اس میں خاص کرم ہوتا ہے جب اللہ پاک اپنے فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اس بندے کے رزق میں اضافہ فرما دے، تو اللہ کی ذات رزاق ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پورا سال رزق کی بارش ہوگی، اور آپ پورا سال تنگ دستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جاؤ گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل جو ہم آپ کے لیے لائے۔ بہت ہی زیادہ پاورفل عمل ہے، آپ نے ضرور کرنا ہے۔ رمضان المبارک کی خوبصورت اور پیاری ساعتوں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام شامل کر دیتے ہیں دعا میں۔ سب سے پہلے میرے وہ بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام ہے جمیل، اور دوسری بہن ہے سمینہ ہیں، روز ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، میر راج ہیں، شیخ ہیں، شیخ خدیر ہیں، اور اس کے علاوہ اسد وسیم ہیں، بلقیس عامر ہیں، اور عثمان اجمیری ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، محمد علی ہیں، اسماعیل ہیں، سرینہ ہیں، شگفتہ فردوس ہیں، حمیرہ ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، قمر اسلم ہیں، مظہر علی ہیں، بشرا کبیر ہیں، اور رمشا اسلام ہیں، اور انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، سیدہ زیتونہ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے سید سہیل کے لیے دعا کروائی ہے، اور شمیم خان ہیں، فاروق احمد ہیں۔ اب ایک خاص طور پر ایک دعا ضروری اعلان جو میں آپ کو بتاؤں گی، آپ لوگ نے وہ کرنا ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ لوگ کم از کم 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ، یا آپ اپنی طرف سے کوئی بھی چیز تحفتاً دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ کر اپنے اسی وظیفے کے نیچے کمنٹ میں آپ میسج کر دیں کہ آپ لوگوں نے 1000 بار کلمہ طیبہ یا 1 سپارہ، یا آپ جو بھی آسانی سے پڑھ سکو، زیادہ کچھ بھی نہیں آپ پہ برڈن، تو آپ جو چیز آسانی سے پڑھ سکو وہ آپ پڑھ کر تو میرے ملت کیجئے، اور آپ کی طرف سے وہ چیز تحفتاً پیش کی جائے گی جتنے بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں، کیونکہ خصوصی دعاؤں کا جب اہتمام ہوتا ہے تو عزیز و اقارب یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیز پیش کی جاتی ہے۔ تو فرشتہ جو ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے، وہ قبر میں ڈوبنے والے کی مانند ہوتا ہے، جیسے کہ ایک ڈوبنے والا چاہتا ہے کہ مجھے کوئی شخص بچا لے اوپر سے گزرنے والا، اسی طرح مردہ بھی ڈوبنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی احصال ثواب مجھے پہنچ جائے اور میں اس احصال ثواب کا حقدار ٹھہروں، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی آنے والی زندگی میں بھی وہ چیز بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی کہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کے بدلے میں خصوصی دعا کروائی جائے گی، اور آپ لوگوں کے لیے بھی کل بروز قیامت وہ چیز آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی، پرصراط کی آسانی کے لیے، اور اس کے بعد عرش کے نیچے جب آپ کو سایہ ملے گا اس کے لیے، جنت میں جانے کے لیے۔ تو آپ لوگ ضرور احصال ثواب کریں، جتنا ہو سکے آپ لوگ احصال ثواب کریں، آپ کے احصال ثواب کے ہم منتظر رہیں گے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ آپ لوگ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھا کریں، ہم بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس میں
اشک بہائے جاتے ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں اور بندے کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور جو تڑپ تڑپ کر مانگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے بے حد محبت فرماتا ہے، بہت زیادہ محبت فرماتا ہے، اور اپنے بندے کی تڑپ تڑپ کر مانگی گی دعا کبھی بھی رد نہیں فرماتا۔ آپ لوگ اپنے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں، اور اپنے رزق روزی کے لیے مانگیں۔ اللہ کی ذات آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ پنجگانہ نماز پڑھیں اور کثرت سے جتنے رہ گئے ہیں روزے رکھیں، تو اللہ کی ذات آپ کو ضرور عطا فرمائے گی۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔